ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی شاندار، اتنی تر و تازہ، اتنی ہمہ پہلو، اتنی جامع ہے کہ تاریخ کا جتنا بھی سفر گزرتا چلا جائے، آپ کی اس سیرت کی اہمیت میں، اس کی برکات میں اور اس کی بہاروں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ نے اس مہینے کو خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تقریبات کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ دراصل کوئی وقت متعین کرنا یا کوئی دن مقرر کرنا یا کوئی مہینہ مقرر کرنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس طرح کیا ہو۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلکیاں جس اسلوب میں اور جس بہانے بھی لوگوں تک پہنچیں، یہ خوش آئند ہے، کیونکہ یہ تعلیم کا ذریعہ ہے۔ اور اس مہینے کے دوران میں بعض تقاریب منعقد ہوتی ہیں جو محض تقریب برائے تقریب ہوتی ہیں، لیکن کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں عمل کی ترغیب دی جاتی ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی زندگیاں سنور بھی جاتی ہیں۔ زندگی میں انقلاب برپا ہونے کا کوئی لمحہ ہوتا ہے، اور نہیں معلوم ہوتا کہ وہ لمحہ کب آئے گا اور کس وقت ہوگا۔ آج کی گفتگو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کی اپنی زبان سے، اس کی اپنی وحی کے ذریعے سے توصیف اور تحسین فرمائی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون والقلم میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق میں کوئی جھول نہیں، آپ کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں، آپ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے آخر میں ایک آیت میں حضور کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو پوری انسانیت کے ساتھ آپ کا تعلق بیان کرتی ہیں، خاص طور پہ امت مسلمہ کے ساتھ آپ کی وابستگی اور محبت اور اس کی خیر خواہی کی شان بیان فرماتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے درمیان وہ رسول تشریف لائے ہیں اور مبعوث ہوئے ہیں جو تم میں سے ہیں، تمہارے نوع بشر میں سے ہیں، تم ان کا نسب جانتے ہو، تم ان کے خاندان سے واقف ہو۔ وہ کوئی اجنبی نہیں ہے، وہ کوئی اوپرے نہیں ہیں، وہ معروف ہیں، جانے پہچانے ہیں، ان کا تعارف سب کو معلوم ہے، ان کا عالی شان نسب بھی سب کے سامنے ہے، اور ان کا بچپن بھی سب کے سامنے ہے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، انسانوں کو جو چیز تکلیف پہنچاتی ہو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت مضطرب ہو جاتے ہیں، اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے دل پہ شاک گزرتا ہے کہ انسان، خواہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کسی مصیبت اور مشکل میں مبتلا ہو۔ پوری انسانیت کے لیے وہ سراپا رحمت ہیں۔ انہیں اللہ رب العالمین نے جو خطاب دیا ہے اور ان کا منصب بیان فرمایا ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر یہ منصب بیان فرمایا ہے، گویا کہ ہر نبی کے حالات بیان کیے، تاریخی واقعات بیان کیے، ان نبیوں کا بلند مقام جو ہے اس کو متعین کیا، اور سب سے آخر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی وہ بہت بلند بالا اور بہت عظیم الشان صفات کی حامل ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ہمدرد اور غمگسار تھے۔ آپ نے کبھی
کسی بھی انسان سے کوئی انتقام نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جو آپ کے خون کے دشمن تھے، جو آپ کی جان کے در پے تھے، آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کی پرفضا بہاروں میں لے جانے کے متمنی تھے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کی تمام بہاریں اور تمام لمحات قربان کیے، اور جو لوگ آپ پر پتھر پھینکتے تھے آپ جواب میں ان کو دعائیں دیتے تھے، جو لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے رکھتے تھے آپ ان کو قبائیں دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، آپ کی سیرت میں بہت سے واقعات ہیں، ان سب کا احاطہ کرنا تو اس مختصر وقت میں ممکن نہیں، لیکن بطور نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات کوئی سوالی جو آپ کے سامنے آتا تھا، اور ہر شخص کے پاس جو صاحب حیثیت ہو یا جس کا کوئی مقام و منصب ہو، کسی نہ کسی حیثیت میں کوئی نہ کوئی سوالی آ جاتا ہے، اور جب کوئی سوالی آ جاتا ہے تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ وہ آدمی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ نالاں ہونے لگتا ہے اور شاکی ہوتا ہے، اور پھر اس کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ سوال کرنے والا بعض اوقات سوال بھی اس انداز میں کرتا کہ جو تہذیب سے گرا ہوا ہوتا، اور ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، وہ سارے مہذب نہیں تھے، وہ سارے تربیت یافتہ نہیں تھے، اور آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تمام انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ سب کو اکاموڈیٹ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر جس انداز میں سوال کیا اس سے صحابہ کرام بہت ڈسٹرب ہوئے، صحابہ کرام کو اس سے بہت دل ان کے دکھے، اور انہوں نے بعض صحابہ نے رد عمل کا اظہار بھی کیا۔ سوال یعنی وہ آدمی جو تھا سوال کرنے والا، اس کا سوال یوں تھا، آپ کے پاس کچھ اس وقت تقسیم کے لیے غلہ تھا اور کچھ کھجور تھی، تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر یہ کہا، جو بدو تھا، تربیت یافتہ نہیں تھا، کہ اے محمد اس مال میں سے مجھے دو، یہ تمہارا بھی نہیں ہے اور تمہارے باپ کا نہیں ہے، لیس لک ولا لابیک، نہ یہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، مجھے اس میں سے دو۔ تو یہ سوال کرنا اس انداز میں، کسی بھی شخص کے سامنے کوئی یہ سوال کرے تو کیا گزرتی ہے اس کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جذبات رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال دیکھیے کہ صحابہ تو اس بات پر بہت ناراض ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غصے میں کھڑے ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، محلم بک یا عمر، اے عمر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ اور وہ شخص جو تھا وہ اس دوران ڈر کے دبک کے کہیں مجمع کے اندر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں اب میرا انجام کیا ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی، اور حضرت بلال جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بلال جاؤ بیت المال کے 2 اونٹ لے آؤ، اور وہ اونٹ لے آئے تو آپ نے فرمایا ایک اونٹ پر جو کی بوریاں لاد ڈالو اور دوسرے کے اوپر کھجور کی بوریاں لاد دو، اور جب دونوں اونٹوں پر جو اور کھجور یعنی غلہ اور پھل دونوں لاد دیے گئے تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو وہ بیچارہ ڈرتا ڈرتا سہما ہوا کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا اذهب علی برکت اللہ، جا لے جا، تجھے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وہ حیران ہوا اس بات کے اوپر، کیونکہ اس کا تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے سوال کا انداز اس کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اسے یہ بھی اندازہ ہوا، یہ فہمائش بھی ہوئی، یہ تذکیر بھی ہوئی، اس کی تربیت بھی ہوئی کہ اتنے عظیم انسان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اور میرا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کئی مرتبہ لوگ آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس مجلس میں حاضر ہوا، اس نے آ کر آپ کے کان میں کوئی بات کہی، اجنبی آدمی تھا، صحابہ کرام اس کو جانتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے چند درہم نکلے، آپ نے اس شخص کو دے دیے، اور آپ نے اس سے سوال پوچھا حل احسنت الیک، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان اور نیکی کی ہے؟ تو جواب میں اس نے کہا واللہ ما احسنت الی وما اجملت، خدا کی قسم آپ نے میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، کوئی احسان نہیں کیا، میری کوئی مدد نہیں کی۔ اس پر بھی صحابہ کرام جو ہیں ان کو بڑا غصہ آیا کہ حضور کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے دے دیا، اور اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ کوئی احسان نہیں کیا۔ لیکن ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور مجھے اور اس کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے حجروں میں سے ایک حجرے میں لے گئے،
یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ٹھنڈا مشروب ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس شہد ہے، میں شہد سے شربت بنا دوں گی۔ چنانچہ انہوں نے شربت تیار کیا، حضور لے کر آئے۔ اس اجنبی آدمی کو کہا کہ تم گرمی اور دھوپ سے آئے ہو تو لو یہ شربت پی لو۔ جب وہ شربت پی چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ یہ ایک ضرورت مند آدمی ہے، مصیبت زدہ آدمی ہے، اس کی جو مدد کی جا سکتی ہو تو سب اس میں حصہ ڈالیں۔ چنانچہ امہات المومنین نے اس کی مدد کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری چیزیں اس کو دے دیں اور پھر اس سے گھر میں پوچھا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی؟ تو اس نے کہا واللہ احسنت الیہ واجملت بارک اللہ فیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، بڑا احسان کیا۔ آپ نے فرمایا جب تم نے مجلس کے اندر وہ الفاظ کہے تھے تو میرے صحابہ کرام کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی تھی اور ان کے دل زخمی ہوئے تھے۔ آؤ میرے ساتھ چلو اور پھر ان کے سامنے میں تم سے سوال کروں تو تم ان کو جواب دو تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس دوران صحابہ کرام کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ کوئی ضرورت مند آدمی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ حضور مدد کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے بھی ان کے پاس جو کچھ تھا وہ جمع کر لیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کو جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ خون بہا کی رقم ادا کرنا تھی۔ اپنے قبیلے میں اس سے غلطی سے اور خطا سے قتل ہو گیا تھا اور مقتول کے ورثاء نے اسے مہلت دی تھی کہ وہ خون بہا کی رقم ادا کر دے تو اس کی جان بخشی کی جائے گی، اور اسی سلسلے میں یہ نکلا ہوا تھا اور وہ رقم اس کے پاس جو نہیں تھی وہ جمع کر رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی جمع کی ہوئی جو پونجی تھی وہ بھی اس کو دی۔ یہ اور زیادہ خوش ہوا۔ آپ نے اس سے وہ سوال پوچھا جو پہلے پوچھا تھا تو اس نے بہت تعریف کی، آپ کی بڑی دعائیں دیں، آپ کو بڑی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری مثال اور تمہاری مثال اونٹنی والے اور اس کے دوستوں کی مثال ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مثال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں کسی ایک شخص کی اونٹنی نکیل توڑ کر بھاگ گئی، اور اس کے دوستوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی اونٹنی بھاگ گئی ہے تو انہوں نے کہا آؤ اپنے دوست کی اونٹنی پکڑ کر لائیں۔ چنانچہ وہ سب اس کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ اونٹنی نے دیکھا کہ ایک ہجوم آ رہا ہے، اونٹنی دور بھاگنے لگی، بدک گئی اور دور بھاگنے لگی۔ وہ شخص جو تھا جو اونٹنی کا مالک تھا اس نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھائیو تم یہاں بیٹھ جاؤ اور میرے اوپر بھی اور میری اونٹنی پر بھی رحم کرو۔ چنانچہ وہ وہاں پر بیٹھ گئے تو وہ اکیلا گیا، اونٹنی اس سے مانوس تھی، وہ ایک درخت کے پتے کھا رہی تھی، اس نے جا کر اس کو پکڑا اور واپس لے آیا۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح سے میں بھی تمہاری طرح اگر ناراض ہو جاتا تو یہ شخص جو ہے اس کی دنیا بھی اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ بڑے نرم دل ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ آپ مہربان ہیں، اور جو مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، وہ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا و آخرت کی بھلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے میں ہے، اور دامن سے وابستہ ہو جانا آپ کی اتباع ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ محض محبت کے دعوے بغیر آپ کی اتباع کے یہ جھوٹے دعوے ہیں۔ رؤوف الرحیم بالمومنین، رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ تو آپ کی جو صفات ہیں وہی صفات امت کے درمیان، امت کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے نرم دل، ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، غلطیاں معاف کر دینے والے، بڑے دل والے اور بڑے حوصلے والے۔ بڑے ظرف والے نبی کی امت کو کم حوصلہ اور کم ظرف نہیں ہونا چاہیے، اور دلوں کو فتح کرنے کا یہ نسخہ ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے قوت کام نہیں دیتی، قوت قلعے فتح کرتی ہے۔ دلوں کا فتح کرنا محبت کی شیرینی سے ممکن ہوتا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا تھا۔ آج سیرت کا یہی پیغام ہے پوری امت کے لیے، آپ کے چاہنے والے اور عقیدت مند تمام اہل ایمان کے لیے، کہ آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اس محبت کے ذریعے سے فاتح عالم بنیں گے۔ آج دنیا ساری پیاسی ہے، دنیا ساری حقیقت کی تلاش میں ہے، اور یہ حقیقت اور سچائی ہمارے پاس ہے۔ ہم اگر اس کو لوگوں تک پہنچانے کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج دنیا
اسلام کے سوا کوئی اور راستہ نہیں پا سکتی جو نجات کا راستہ ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی طور پر آن حضور کے نقش پا پہ چلنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔